السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس ٹائم میڈیا اور میں ہوں یاسر عرفات۔ آج پاکستان کے حوالے سے بڑا اہم دن تھا، قانونی لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے۔ کچھ تین چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس جو پاکستان ہے، یہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے تو انہیں آزادی اظہار رائے کی بڑی فکر رہتی تھی، لیکن آج ایک ایسی کاروائی کی گئی ہے تو جس کے بعد صحافیوں کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے، عوامی حلقوں کے اندر بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ وہ کاروائی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آج عدالت کے اندر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پورے سلطان راہی بنے رہے ہیں۔ انہوں نے فائلیں اٹھا کے دیواروں پہ ماری ہیں، وہ ججز کے ساتھ بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد پروسیکیوٹرز کے ساتھ بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور ایک بڑی تاریخ بھی رقم ہوئی ہے کہ اب خان صاحب کے جو وکیل مخالف تھے، اب وہ خان صاحب کے وکیل بھی وہی ہوں گے۔ ایٹ اے ٹائم وہ مخالف بھی ہوں گے اور وہ حق میں بھی ہوں گے۔ تو تیسری جو بڑی بات ہے جس کا سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بڑا زور و شور بھی ہے، نواز شریف صاحب کی طرف سے پختون قوم کو جو انہوں نے بیوقوف کہنے کے بارے میں ایک ویڈیوز وغیرہ اور جو پوسٹیں گردش کر رہی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، میاں صاحب نے کہا کیا، ان کا مطلب کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا کمپین جے آئی ٹی کی کارروائی، یعنی کہ جے آئی ٹی پوری بنا دی گئی ہے۔ اب تک 115 انکوائریاں ہوئی ہیں اور 65 نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس طرف سے یہ کارروائی ایف آئی اے کی طرف سے کی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے، بے بنیاد، لغو اور ہتک امیز کمپین میں ملوث پائے گئے۔ ان نوٹسز کی جو تاریخ ہے 30 اور 31 جنوری ہے، یعنی کہ 30 اور 31 جنوری کو مزید کارروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف۔ کارروائی کا ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے اب تک جو 65 میں سے 47 افراد ہیں انہیں جو نامینیٹ کیا ہے، جو پرومیننٹ ہیں، ان میں سے کچھ کے جو نوٹسز ہیں انہوں نے وہ بھی شیئر کیے ہیں۔ اب ان میں سے وہ جو قسمت کے سکندر ہیں، دیکھیے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس پرسن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے۔ میں نے قسمت کے سکندر اس لیے کہا ہے کہ یہ اسد طور صاحب کا پہلا نمبر ہے اس کے اندر۔ اسد علی طور صاحب پچھلے ایک عرصے سے اداروں کو بڑے مطلوب ہیں۔ وہ اداروں کے خلاف بڑی کھل ڈل کر بڑے واشگاف الفاظ میں وہ اپنی صحافت کرتے ہیں، اور ان کی جو صحافت ہے وہ اداروں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ پہلے کچھ آئی تھنک عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو اسد علی طور صاحب کے اگینسٹ کارروائی ہوئی تھی، اس نے حامد میر صاحب کے بھی جو اداروں کے ساتھ تعلقات تھے انہیں دھچکا پہنچایا تھا، وہ بھی کشیدہ ہو گئے تھے۔ حامد میر صاحب حق میں جا کر بڑا بولے تھے، اور ایک مجھے اب یاد آ رہا ہے آسمہ شرازی صاحبہ بھی تھیں اس پروٹیسٹ کے آئی تھنک اندر، تو اس لسٹ میں شاید ان کا نام نہیں ہے۔ اب دوسرا نام پارس جہانزیب صاحبہ کا ہے، تیسرا اقرار الحسن صاحب کا ہے۔ دیکھیں اقرار الحسن صاحب جو ہیں سید ہے، ان کو شاید وہ جو انہوں نے پیر حق خطیب صاحب سرکار کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، انہیں کوئی بد دعا لگ گئی ہے ان کا بھی نام اس لسٹ میں آ گیا اقرار الحسن صاحب کا۔ اس کے بعد صدیق جان صاحب ہیں۔ صدیق جان صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہیں یہ ویسے پرسنل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب ہمیشہ اداروں کے لیے متنازع رہے ہیں۔ ان کے جو کویسچن کرنے کا انداز ہے، ان کا جو رپورٹنگ کرنے کا انداز ہے، وہ اداروں کو کبھی اچھا نہیں لگا۔ اس کے بعد سید اکبر حسین ہیں، دانش قمر ہیں، ثاقب بشیر ہیں، سجاد علی ہیں، سید حیدر رضا مہدی ہیں، شاہین صاحبائی صاحب ہیں، سرر المیڈا۔ اچھا یہ جو سید حیدر رضا مہدی صاحب ہیں اور شاہین صاحبائی ہیں، یہ سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ پاکستان میں نہ موجود ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی آئیں گے بھی، لیکن وہاں بیٹھ کے بھی یہ فیض یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سرر المیڈا صاحب ہیں، انہوں نے رپورٹنگ ہمیشہ ایسی کی ہے، رپورٹس ہمیشہ ایسی شائع کی ہیں کہ یہ میڈیا کی اور اداروں کی جو لسٹ ہے ان کی زینت بنے رہتے ہیں۔
رضوان احمد خان صاحب ہیں، عدیل راجہ صاحب ہیں، ریاض الحق، صابر شاکر، سید احسن حسن نقوی، محمد فہیم اختر، ثاقب حسین، سہیل رشید، ناصر محمود، احتشام نصیر، سبطین رضا، شیراز افضل، محمد افضل، محمد افضال بیلا، نسرین کدوائی، جبران ناصر، طیب اعجاز، انیلا منیر، ذیشان علی حافظ، شاکر محمود، ایاز احمد، طارق متین اور سلمان سنگر۔ اچھا یہ دیکھیں سنگر بھی آ گئے ہیں، اور یہ جو ملکو صاحب آپ بھی بڑا قیدی نمبر 804 کر رہے ہیں نا، آپ بھی ذرا محتاط ہو جائیں، آپ بھی دھیان سے گانے گائیں، نہیں تو یہ جو ساری مقبولیت شریعت ہے نا، یہ لسٹ کے اندر نام آ جائے گا آپ کا بھی۔ اور پھر پتہ مقبول لوگ جو جس کو شہرت ملتی ہے نا، تو وہ بہت کچھ فیس بھی کرتا ہے سوسائٹی کے اندر ہے۔ اچھا اس کے آگے ہے اظہر مشوانی صاحب، اس کے علاوہ عدنان امل زیدی، عمران ریاض، پارس جہانزیب اور اوریا جان مقبول۔ ادھر اوریا جان مقبول ہے، لیکن انہیں اوریا مقبول جان صاحب کے نام سے بڑے فیمس ہیں، بڑے معتبر ہیں، بڑے معزز ہیں، ان کا بھی نام آ گیا ہے، انہیں بھی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ اور زاہد اوریا مقبول جان صاحب جیسے لوگوں کو نوٹسز جاری کی، دیکھیں انہوں نے بڑی محب وطنی کی رپورٹنگ کی ہے، پاکستان کو انہوں نے ایک مقدس ریاست کے طور پر دکھانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی نوٹس جاری ہو جانا تو تشویش کی بات ہے۔ زاہد قیوم وڑیچ صاحب ہیں، عارف امید بٹی صاحب، یہ تو کپتان کے جیالے تھے، ان کا نمبر تو 42 پہ آیا، لیکن یہ اگر فرنٹ پہ ہوتے تو بات کچھ سمجھ میں آتی، کوئی بنتی کہ یہ خان صاحب کی وجہ سے زیر تاب ہیں، لیکن فرنٹ پہ جو آئے ہیں لوگ ان کے بارے میں پچھلے وہ کافی عرصے سے متنازع تھے۔ نظر محمد چوہان صاحب ہیں، فضل جاوید ہیں، محمد اکرم، سارا تاثیر، متین حسین۔ اچھا جب قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، جسٹس تھے، ان کی تقاریر وغیرہ مل جائیں گی آپ کو، وہ ٹوٹل آزادی اظہار رائے کے اوپر تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ معاشرے کے اندر بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اگر کچھ لوگ اداروں پر یا پرسنز پر، پولیٹیشنز پر، وزیر اعظم پر، چیف جسٹس صاحب پر، یا کسی بھی پرسن کے اوپر، کوئی وزیر خارجہ کے اوپر کوئی بھی ہے، اب صاحب کا نام لے تو بہت لمبی لسٹ بن جاتی ہے، اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو دیکھیے کریٹیسزم تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے کا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے اختلاف رائے۔ اگر آپ اسے طاقت سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں، اور یہ مزید بڑھتا ہے۔ بہتر تھا کہ انہیں بلایا جاتا اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، ادارے سے آپ کو کیا کمپلین ہے، سپریم کورٹ سے ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ کو ہمارا کون سا ورک پسند نہیں ہے، ہم اس کے اندر کوئی چینجنگ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے جو اب اس سے کچھ دن پہلے ہی جسٹس اطہر مین اللہ صاحب سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی تھی، تقریر کی تھی کہ یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اسے نہیں مسلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ملک بھی پہلے اسی وجہ سے آزادی اظہار رائے کو دبانے کی وجہ سے دو لخت ہوا، تو ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں اتنے سینئر صحافیوں کے خلاف، معزز صحافیوں کے خلاف ایک دم سے کارروائی، تو یہ تو جمہوریت کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بڑی خبر خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب آج عدالت کے اندر ڈیالہ جیل کے اندر پورے سلطان رہی بنے رہے ہیں، اندر پوری فلم چلتی رہی ہے سلطانہ ڈاکو کی۔ اگر تو دیکھیں ڈیالہ جیل صرف جیل ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہاں پہ معزز جو جج صاحبان ہیں وہ موجود تھے۔ خان صاحب نے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، تو میں کر دی، شاہ صاحب نے بھی ایسے ہی کیا۔ شاہ صاحب جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے، وہ تو پچھلی ایک دو پیشیوں سے بڑے نیلے پیلے ہوئے پڑے تھے، وہ پراسیکیوٹرز کو انہوں نے پہلے بھی بڑا سخت لہجے کا اظہار کیا تھا، الفاظ کا نشانہ بنایا تھا ان کو۔ آج پھر ایسے ہی ہوا ہے کہ دیکھیں خان صاحب کے جو وکیل ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل، یہ کچھ پچھلی سماعتوں پہ پیش نہیں ہو رہے تھے مسلسل، تو اس بارے میں جج صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو وکیل ہیں، سرکاری وکیل ہیں سائفر کیس کے اندر، اب خان صاحب کے بھی وہی وکیل ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی وہی وکیل ہیں۔ ویسے تو یہ آپ کو یہ بڑی عجیب بات لگے گی کہ سرکار یعنی کا وکیل بھی وہی ہے،
اور اب عمران خان صاحب کا بھی وکیل وہی ہے، یعنی کہ جو وکیل عمران خان صاحب کے خلاف ہیں اب عمران خان صاحب کے وکیل بھی وہی ہو گئے ہیں، ان کے خلاف بھی وہی ہوں گے، جرا استغاثہ گواہ جو بھی ہیں اب وہ ان کے ہاتھ میں سارا کھیل دے دیا گیا، جو کہ عدالتی کارروائی کو میرے خیال سے مزید متنازع بنا دے گا۔ اب خان صاحب کے وکلاء کا جو تھا پالیسی وہ کسی بھی طریقے سے الیکشن تک ڈیلے چاہ رہے تھے کہ ہو جائے، لیکن عدالت نے اس کا موقع نہیں دیا۔ عدالت بھی شاید کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتی ہو جس سے تحریک انصاف کی جو یہ الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن میں ووٹر جو متحرک ہے ان کی جو ووٹر بہت زیادہ ہیں، ان کے ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے کوشش ہو۔ خیر ہم تو نہیں، ہمیں تو اچھے کی امید ہے، اللہ پاک اس ملک پر اپنا رحم فرمائے۔ تو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب کے ساتھ بھی بڑی تو میں کی، پروسیکیوٹرز کے ساتھ بھی کی، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے فائل اٹھائی وہ دیو ماری دیوار کے اوپر، انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا کسی کو، اور بڑی باتیں انہوں نے کی۔ اتنا سا غصہ اگر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اپنے وکلاء پر بھی کرتے، لیکن جب تک نا ٹک ٹاک بنانے کا زمانہ تھا، دن تھے، ان کے وکلاء عشاء تک وہاں کھڑے رہتے تھے، رات 9 10 بجے تک وہ موبائلوں کی لائٹیں آن کر کے انہوں نے پریس کانفرنسز کرنی۔ وہ جب مشہور ہو گئے ہیں، فیمس ہو گئے ہیں، ٹک ٹاک بھی چل پڑے ہیں، فیس بک یوٹیوب بھی، اب وہ شاید غائب ہو گئے ہیں، ٹکٹیں بھی انہیں مل گئی ہیں پی ٹی آئی کی، اور اب انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی خاص، میرے خیال سے خان صاحب کی بھی، شاہ صاحب کی بھی، اور ان کیسز کی بھی۔ اب انہوں نے غائب رہنا شروع کر دیا اور اپنے حلقے کے اندر وہ تمام جو ہیں کر رہے ہیں کمپین وغیرہ۔ تو تیسری بڑی جو خبر ہے، اب میاں صاحب کی دیکھیں زبان جو ہے نا، انسان واقعی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، بڑی حساس چیز ہے، اور میاں صاحب کی زبان پاکستان میں سب سے زیادہ حساس ہے۔ میاں صاحب جب بھی پھنسے اپنی زبان کی وجہ سے پھنسے ہیں، باقی مال ایک طرف ہیں۔ اب میاں صاحب کی زبان پھر پھسل گئی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے جب سے وہ جلسے کر رہے ہیں ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی میمز بن جاتی ہیں، مذاق بن جاتا ہے، یا پبلک بڑے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے پہلے ان کے جو چھوٹے بھائی جان ہیں میاں شہباز شریف صاحب، جب وہ وزارت عظمیٰ پہ براجمان تھے تو وہ بھی کچھ اس طرح یا اس سے زیادہ کامیڈی وغیرہ یا انٹرٹینمنٹ جو قوم کو مہیا کیا کرتے تھے۔ اب میاں صاحب نے ایک بڑا متنازع سا بیان دیا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا لیکن کچھ لوگ، اور یہ بیوقوف بننے کی بیماری خیبر پختونخوا سے آئی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ دل میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب اگر آپ پٹیالہ جیل سے لے کر میاں صاحب جو پریس کانفرنسز ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ملک میں کتنا عجیب اور عجیب و غریب سسٹم چل رہا ہے۔ سکول میں اس وقت صرف وہ ہیں جو اندھے اور بہرے ہیں۔ اب میاں صاحب نے ایک جو قوم کو نومینیٹ کیا ہے یا ایک خاص صوبے کو، دیکھیں پاکستان کے اندر مختلف صوبے ہیں اور مختلف اقوام وہاں پہ آباد ہیں۔ میاں صاحب کو ہم نے اس لیے نہیں بلایا 4 سال بعد کہ وہ یہاں پر آ کے جو یکجہتی ہے، جو یونٹی ہے، اس کے اندر دراڑیں ڈالنی شروع کر دیں۔ میاں صاحب کو بولتے ہوئے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں بلوچستان کے اندر ہمارے بلوچی بھائی رہتے ہیں، KPK کے اندر ہمارے پختون بھائی رہتے ہیں، سندھ کے اندر سندھی بھائی رہتے ہیں، پنجاب کے اندر پنجابی بھائی رہتے ہیں، کشمیر کے اندر کشمیری رہتے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی اسی طرح قبائل آباد ہیں۔ تو میاں صاحب کو بولتے ہوئے کسی خاص قوم کو نومینیٹ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، اور یہ انتہائی نامناسب الفاظ ہیں جو میاں صاحب نے استعمال کیے۔ میاں صاحب کو معافی مانگنی چاہیے ان کے اوپر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔